مکۃ المکرمہ کی وادی ہے، ساری کی ساری کافروں کی طاقتیں محبوب کے ذکر کو مٹانے کے لیے جمع ہو چکی ہیں۔ عتبہ بھی آپ کے خلاف، شیبہ بھی آپ کے خلاف، ابو جہل بھی آپ کے خلاف، یہاں تک کہ آپ کا چچا ابو لہب بھی آپ کے خلاف، یہاں تک کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ختم کرنے یا مٹانے کے لیے افرادی قوت کی بھی کافروں کے پاس ہے، مال بھی کافروں کے پاس ہے، افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے، بڑے بڑے سردار بھی ان کے پاس ہے، بڑے بڑے رفقاء امراء بھی ان کے پاس ہے، بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے پاس ہیں، اور وہ بظاہر مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے۔ ادھر کیا ہے؟ مسلمان بھی کم ہے، طاقت بھی کم ہے، افرادی قوت بھی کم ہے، مال بھی کم ہے، سورسز بھی کم ہے، اور ان کے ساتھ دینے والے لوگ بھی کم ہے۔ بظاہر تو یہ ہے کہ کافر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو مٹا سکتے تھے کیونکہ طاقت بھی ان کے پاس تھی، مگر رب کریم عز و جل نے اعلان فرما دیا، سونیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس مال بھی ہوگا، ان کے پاس سردار بھی ہوں گے، ان کے پاس افرادی قوت بھی ہوگی، ان کے پاس سب کچھ ہوگا، مگر محبوب سن لے، میں خالق کائنات تیرے ساتھ ہوں۔ اے محبوب میں رب ہو کے تیرے ساتھ ہوں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری شان یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سونے یہ تیرے ذکر کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے محبوب میں تیرے ذکر کو اتنا ہی بلند فرما دوں گا۔ یہ محبوب علیہ السلام کی شانیں جو اللہ کریم عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ کفار نے پھر سازش کیا کی، کیونکہ ہر دور میں حضور کی ذات میں شان میں کمی کے لیے لوگ سازشیں کرتے ہیں۔ اب اس وقت میں سازش کیا ہوئی؟ دار الندوہ، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر سارے کافر جو تھے وہ جمع ہو کر میٹنگ کیا کرتے تھے۔ اب کیا تھا کہ وہ جتنی کوشش کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو مٹانے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو مٹانے کی، آپ کی غلامی سے لوگوں کو دور کرنے کی، مگر کیا تھا؟ اتنا ہی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے تھے، اتنے ہی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اتنی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بلند ہو رہی تھی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یار اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اب ہمارے ہتھیار گویا کہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے میٹنگ بلائی۔ اب میٹنگ کے اندر کیا تھا؟ مکۃ المکرمہ کے تمام بڑے بڑے کافر موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، عقل مند موجود ہیں، مال و متاع رکھنے والے موجود ہیں، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار موجود ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں، اور انہی کی میٹنگ کے اندر شیطان انسانی شکل میں وہاں پر آتا ہے۔ اب سارے بات کر رہے ہیں کہ یار ہمارے معاملات اتنے کرنے کے باوجود بھی جن کے نام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا نام بڑھتا ہی جا رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب شیطان ان کو کیا کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ ایک ہی حل ہے اس کا، تم جتنی کوشش کرو گے نام ان کا مٹ سکتا نہیں ہے، ہاں ایک کوشش ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ایسا کرو کہ اپنے اپنے قبیلے کے جتنے بھی جو مین لڑائی کرنے والے بہادر لوگ اور نشانے میں بڑے اچھے ہوں ان کو جمع کرو اور ان کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں۔ جب وہ رہیں گے نہیں تو معاملہ آگے چلے گا نہیں، ہمارے خداؤں کی پھر عبادت ہونا شروع ہو جائے گی، اور ان کا خدا جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ بھی ہم سے اوجل ہو جائے گا۔ اب کیا تھا؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، ان کو کیا پتا کہ ہم سب کچھ اکٹھا بھی کر لیں تو رب کے ایک لفظ کن کی مار ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یہ تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو ختم کیا جائے۔ کانفرنس شروع ہوتی ہے، اب یہ سبھی نے مشورہ کیا، ابو جہل نے بھی مشورہ دیا، ابو لہب نے بھی مشورہ دیا، اب سارے اپنے اپنے مشورے دے رہے ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے تمہارے مشورے کسی کام کے نہیں ہیں، ہاں تم اپنے چند افراد کو جمع کر لو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے تو سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔
اب کیا تھا، یہ ادھر کانفرنس کر رہے ہیں، ادھر میٹنگ کر رہے ہیں، ادھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے اپنے سارے کے سارے ہتھ کنڈے سامنے رکھ رہے ہیں، مگر ادھر رب کا یہ بھی فرمان تو موجود ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونیا تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، آنے والی ہر گھڑی میں تیرے ذکر کو ہم بلند کریں گے۔ یہ مٹانا چاہتے ہیں مگر محبوب قیامت تک تیرا نام مٹنے والا نہیں ہے۔ اب کیا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ادھر اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، ادھر کافر میٹنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے وحی فرمائی اور فرمایا محبوب اب تیرے ذکر کی بلندی کا اور وقت ہوا چاہتا ہے، محبوب اب تو نے مکہ چھوڑنا ہے اور مدینے کی طرف ہجرت فرمانی ہے۔ اب بات کا لطف لیجئے گا پوری پوری، اے محبوب اب آپ نے مکہ چھوڑنا ہے اور مدینہ المنورہ میں آپ نے ہجرت فرمانی ہے۔ ادھر کیا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی آئی، ادھر کافر اپنی پوری پلاننگ کیے بیٹھے ہیں اور اپنے لوگوں کو تیار کر لیا، تیر تلوار دے دیے۔ ادھر رب کریم عز و جل نے فرمایا محبوب تو نے ہجرت کرنی ہے اور صبح سانج سویرے ہجرت کے لیے مدینہ المنورہ آپ نے روانہ ہو جانا ہے، اور ادھر کافر پوری تیاری کے ساتھ ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اٹھتے ہیں اپنے مبارک بستر سے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا اے علی یہ ساری امانتیں، اب حضور کا خلق عظیم دیکھیے، محبوب کا کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک دیکھیے کہ وہ کافر جو آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں۔ میرا آقا فرماتے ہیں علی میں تو جا رہا ہوں مگر یہ ساری امانتیں لوگوں تک پہنچا کے تم بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ اب کیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے امانتیں لے لی، بستر پر لیٹ گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اب کیا تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے دیکھ رہے کہ سارے کافر وہ تیر تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں۔ اللہ کریم عز و جل فرماتا ہے سونیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تیرا رب تیرے ساتھ ہے پھر پریشان کیوں ہوتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا محبوب سورہ یاسین پڑھ، یہاں سے کنکریوں کی مٹھی بھر اور ان کی طرف پھینک دے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہ کنکریوں کی مٹھی بھری اور ان کی طرف پھینکی۔ جس بندے کے سر کے اوپر وہ کنکریاں جا کر گرتی گئی اس کی آنکھیں بند ہوتی گئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ کافر جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہاں سے گزرتے گئے، اور پھر کیا تھا ادھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نکلے مکے سے، اب مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ مدینے والے جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، وہ مدینے والے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے نہیں، وہ مدینے والے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کا کلام سنا نہیں، وہ مدینے والے ایسے ہیں جنہوں نے صرف حضور کی باتیں سنی ہیں، جنہوں نے صرف حضور کے تذکرے لوگوں سے سنے ہیں، جنہوں نے صرف حضور کا صادق اور امین ہونا لوگوں سے سنا ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال صرف لوگوں سے سنا ہے۔ اب ان کو امید ہے وہی آقا جن کی شانیں ہم نے سنی ہے وہ آقا آئیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے۔ پھر تھا کیا، وہ مدینے والے بوڑھے بھی نکل رہے ہیں، جوان بھی نکل رہے ہیں، بچے بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں۔ اب تھا کیا، بچے اور عورتیں ہیں چھتوں پر موجود، بوڑھے اور جوان ہیں گلیوں میں موجود کہ حضور تشریف لائے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور کی شان دیکھیے جب حضور داخل ہوتے ہیں مدینہ المنورہ میں تو مدینے والے کیا کہتے ہیں، طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا، لوگوں سن لو 14ویں کا چاند رب نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ اللہ کریم عز و جل نے محبوب کو وہ شان عطا فرما۔ یہاں پر کیا ہے کہ کافر مارنے کے در پر ہے، اور ادھر کیا ہے کہ لوگ استقبال کر رہے ہیں، لوگ آپ کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ کیا تھا، اللہ کریم عز و جل نے گویا کہ فرما دیا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، محبوب مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شانیں ہیں جو اللہ کریم عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔